بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا لیکچر انبیاء کی خصوصیات کے متعلق ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے جو بات کی تھی وہ رسالت کی ضرورت و اہمیت، رسالت کسے کہتے ہیں، رسول کی لغوی اصطلاحی تعریف، رسالت اور نبوت میں فرق اور اس کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم جو بات کریں گے وہ ہے انبیاء کی خصوصیات۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر نبیوں کو، انبیاء کرام کو جن اوصاف اور جن فضائل و کمالات سے نوازا ہے، کوئی بھی انسان ان خصوصیات کا، ان فضائل و کمالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کو، رسولوں کو جن اوصاف سے نوازا ہے، کائنات میں انبیاء کے علاوہ دوسرے انسان ان خصوصیات کا، ان فضائل و کمالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم انہی پر بات کریں گے کہ وہ کون سی خصوصیات ہیں، وہ کون سے فضائل و کمالات ہیں جو انبیاء کی ذات میں، رسولوں اور نبیوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارا جو سلیبس ہے اس کے مطابق پوائنٹس پر بات کریں گے، وہ چند یہ ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ انبیاء کرام کی خصوصیات میں جو پہلی بات ہے وہ ہے بشریت۔ بشریت یہ بشر سے ہے اور بشر انسان کو کہتے ہیں۔ تو انبیاء کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء بشر ہوتے ہیں، یعنی انسان ہوتے ہیں، باوجود اس بات کے کہ وہ پوری انسانیت سے ایک اعلیٰ مقام اور ایک بلند پایہ شخصیت ہوتے ہیں اور وہ ایک کامل انسان ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ انسان ہی ہوتے ہیں اور وہ جن یا فرشتے یا کوئی اور مخلوق نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی دلیل یوں بیان فرمائی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ تمام کے تمام مرد ہی تھے۔ یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بشر ہوتا ہے، یعنی انسان ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ تمام کے تمام نبی جو بھی تشریف لائے اللہ کی طرف سے وہ سب کے سب مرد تھے، کوئی بھی عورت جو ہے وہ نبی بن کر نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ان میں ایک عورت بھی جس کا نام سجا تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبیہ ہوں۔ تو لیکن قرآن کریم کی آیت سے ہمیں جس بات کی وضاحت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام رسول اور نبی بشر تھے، انسان تھے، اور دوسرے نمبر پر سب کے سب مرد ہی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات فرمایا کہ دوسری جگہ پر قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، اور اگر اللہ نے رسول یا نبی بھیجنا ہی تھا تو وہ آپ کی شکل میں نہیں بلکہ وہ کوئی جن یا فرشتہ بن کر آتا اور وہ انسان نہ ہوتا۔ گویا کہ جو منکرین تھے، جو رسالت کا انکار کرنے والے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ رسول اور نبی جو ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا بلکہ وہ کسی اور مخلوق سے آتا ہے، وہ کسی اور مخلوق کا فرد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ اگر زمین پر چلتے پھرتے فرشتے ہوتے تو پھر ہم ان کے لیے جو رسول بھیجتے وہ بھی کوئی فرشتہ بھیجتے، جبکہ اس کائنات پر، اس زمین پر انسان آباد تھے، انسان بسنے والے تھے، تو ضروری تھا کہ وہ جو اللہ رب العزت جس کو رسول یا نبی بنا کر بھیجیں وہ بھی
انسان ہی ہو، اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان سے ہی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، اور انسان سے ہی اچھے طریقے سے سیکھ سکتا ہے۔ اگر اس کائنات کے اندر رسول یا نبی کسی اور مخلوق سے تشریف لے آتے تو پھر انسانوں کے لیے اس کو دیکھنا، اس کی زندگی سے جو ہے وہ نمونہ حاصل کرنا اور تربیت حاصل کرنا یہ انسانوں کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ تو اس لیے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام کے تمام انبیاء اور رسول کو بشر یعنی انسان بنا کر بھیجا۔ نمبر 2، دوسری خصوصیت وہ ہے وہابیت۔ وہابیت کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، وہب یہیب ہبتن سے ہے، اور اس کا مطلب ہے، اس لفظ کا مطلب ہے عطا کرنا، کسی چیز کو بطور تحفہ کے کسی کو دینا، ہبہ کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، ان کو جو سلسلہ رسالت کے ساتھ جو متصف فرمایا، تو فرمایا کہ یہ جو منصب ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی طرف سے بطور تحفہ ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص عبادت و ریاضت کی وجہ سے یا محنت کر کے اس منصب کو حاصل کر لے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی خاص عطا ہے، اور اللہ رب العزت نے جس کو نبی بنانا چاہا، اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ اس کا انتخاب فرما دیا۔ فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ رب العزت کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ رب العزت کو زیادہ علم ہے اس بات کا، اللہ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ اس نے رسول کس کو بنانا ہے، اس نے سلسلہ رسالت کے ساتھ کس کو متصف کرنا ہے، کون سا اس نے رسول اور نبی جو ہے اس نے کس کو نبی اور رسول بنا کر بھیجنا ہے، اللہ اس بات کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینے کی یا اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو رسول کیوں بنایا یا اللہ کو فلاں کو رسول بنانا چاہیے تھا۔ یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے اور اس کا اپنا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ جو بھی اس کا اہل ہے اور جس کو اس نے نبی بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیسری چیز وہ ہے امانت۔ تیسری خصوصیت انبیاء کرام کی وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء و رسل وہ امانت دار تھے، وہ امین تھے، اور اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں جن لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، آپ نے ان لوگوں میں 40 سال کا عرصہ گزارا اور پھر ان کے لیے اپنی زندگی کو بطور نمونہ پیش کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسا پایا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین جو ہے وہ پایا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے، باوجود اس کے کہ وہ آپ کے مخالف تھے، لیکن اپنی امانتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھواتے تھے۔ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرام کرنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ یہ لوگوں کی امانتیں واپس لوٹا دینا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تمام کے تمام انبیاء و رسول امانت دار ہوتے ہیں، وہ امانت داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، امین، امانت دار رسول ہوں۔ اس کے ساتھ جو اگلی خصوصیت ہے انبیاء کرام کی وہ ہے تبلیغ احکام الہی۔ تمام کے تمام پیغمبر اور رسول، تمام کے تمام انبیاء کرام نے اللہ کی تبلیغ، اللہ کے احکامات کی تبلیغ کی ہے، اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس پر وحی اترے وہ اس میں کوئی کمی بیشی کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام من و عن آگے پہنچایا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ نبی اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے،
نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، بلکہ وہ تو وہ بات کرتے ہیں جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق بولتے ہیں۔ اور حضرت بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ جب انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کیوں نہیں لکھتے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، مجھے دوسرے حضرات نے، دوسرے صحابہ کرام نے منع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کسی انداز میں کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ تم لکھا کرو ہر بات، اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے فرمایا کہ سچ کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ نبی کا جو مقام ہے، رسول کا جو مقام ہوتا ہے، وہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے حق کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں نکلتی۔ اس کے ساتھ جو اگلی خصوصیت ہے وہ ہے معصومیت۔ معصوم یعنی معصومیت، معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہونا، گناہوں سے بالکل صاف ہونا، پاک ہونا اور مبرہ ہونا، یہ انبیاء کرام کی صفت ہے، ان کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام کو اس کائنات میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، وہ تمام کے تمام گناہوں سے بالکل پاک تھے۔ ان کے اقوال و افعال، ان کی ہر بات شیطان کے عمل دخل سے بالکل پاک تھی۔ شیطان ان کے کسی بھی قول و فعل میں بالکل دخل اندازی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ کی خاص تربیت میں ہوتے ہیں، اور غلطی کا ان سے صادر ہونا یہ بالکل ناممکن اور محال ہوتا ہے۔ اور انبیاء کرام نے چاہے ان کا زمانہ بچپن کا زمانہ ہو، وہ نبوت کے اعلان سے پہلے کے زمانے میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو گناہوں سے بالکل پاک رکھا اور وہ معصوم عن الخطا رہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سے اگلی جو صفت ہے، خصوصیت ہے، وہ یہ ہے واجب الاطاعت۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، وہ سب کے سب اس لیے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اللہ نے سب رسولوں کو، سب نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے کہ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ گویا کہ یہ بات واضح ہوئی کہ نبیوں کو اللہ نے بھیجا اور ان کی اطاعت کا حکم اللہ رب العزت نے کیا، تو جب نبی کی اطاعت کی جائے گی تو گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کی جائے گی، یعنی نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کہلاتی ہے، اور جس نے نبی کی نافرمانی کی اور اطاعت نہ کی، اس نے گویا کہ اللہ کی نافرمانی کی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اور ساتھ فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو چیز تمہیں رسول دے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روک دے، منع کر دے، اسے چھوڑ دو۔ گویا کہ یہ امت کے لیے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے کہ رسول جس بات کا حکم دیں اس کام کو کرنا، اور جس سے منع کریں اس کو چھوڑ دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خصوصیت ہے جو کہ کتاب میں نہیں ہے، کتاب سے ہٹ کر ہے، لیکن میں نے اس کو مینشن کیا ہے، صاحب معجزات۔ نبی جتنے بھی تشریف لائے وہ اللہ رب العزت نے ان کو معجزے عطا فرمائے۔ نبی سے معجزے کا صادر ہونا یہ بھی انبیاء کی خصوصیت ہے، یعنی عام لوگ اس کام کے کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ نبی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ایسے مثالوں کو اور ایسے واقعات کو رونما فرماتا ہے کہ جس سے دوسری انسانیت جو ہے وہ اس کے کرنے سے بالکل واقف نہیں ہوتی، اور وہ اس کے کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے لکھی ہیں، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم آپ پر ایمان اس شرط پر لائیں گے کہ آپ اس طرح کریں کہ ہمارے لیے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی جو ہے وہ نکلے ہمارے سامنے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اس پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات پر
ان کے اس اللہ رب العزت کے سامنے اس عرض کی وجہ سے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی کو نکال دیا۔ تو یہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا یہ ایک معجزہ تھا جس سے دوسری انسانیت کرنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے جادوگر لوگ تھے، جادو کا بہت زور تھا، تو وہ لوگ جادو کے پیچھے چلتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک معجزہ یہ عطا فرمایا کہ آپ اپنے عصا کو، آپ اپنی چھڑی کو پھینکیے۔ تو انہوں نے جب اپنے عصا کو پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا، اور جب اس کو پکڑا تو وہ پھر پہلی حالت میں لوٹ آیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے ایک بہت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کیا اپنے ہاتھ مبارک کی ایک انگلی کے ساتھ، شہادت والی انگلی کے ساتھ، اور چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ تو گویا کہ نبی جو ہوتے ہیں ان سے معجزات کا صدور ہونا، ان سے معجزات کا ظہور ہونا، یہ بھی انہی کی خصوصیت ہے۔ یہ نبی کے علاوہ دوسرے عام انسانوں سے معجزات کا ظاہر ہونا یہ محال اور ناممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خصوصیت اہل ایمان کی تعلیم و تربیت۔ انبیاء کرام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت بھی کرتے ہیں۔ یعنی انبیاء کا صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں اور ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی، بلکہ ان کی ذمہ داری میں یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی شامل ہے کہ وہ اہل ایمان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت ان کو سکھاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، سوائے اس کے نہیں، میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، ایک استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ انبیاء کی چند خصوصیات ہیں جن سے اللہ رب العزت انبیاء کی ذات کو، نبیوں کو جو ہے وہ ان خصوصیات کے ساتھ جوڑتا ہے جو انبیاء میں پائی جاتی ہیں۔ ان خصوصیات میں سے چند آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے بشریت، وہابیت، امانت و دیانتداری، تبلیغ احکامات الہی، اور اس کے ساتھ ساتھ معصومیت، واجب الاطاعت ہونا، صاحب معجزات ہونا، اہل ایمان کی تعلیم و تربیت۔ تو یہ انبیاء کی خصوصیات ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آج کے اس لیکچر میں جو ہم نے انبیاء کی خصوصیات کو ذکر کیا ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو انبیاء پر اچھے طریقے سے ان پر ایمان لانے کی توفیق دے، اور ان کی خصوصیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔